لیجیے شاہ جی میرا، پڑھنے کو ہر شخص پڑھ دیتا ہے کہ اللہ نے جن و انس کو عبادت کے لیے بنایا، عبادت کے لیے بنایا، عبادت کے لیے بنایا، اور آج تک مولوی وہ عبادت تلاش ہی نہیں کر سکے کہ وہ عبادت تھی کون سی۔ کیسی عبادت کے لیے بنایا؟ تشریح کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ بڑی عبادت ہے نماز، اور بزرگوں بھائی اور عزیزوں، یہ اتنی بڑی واجب عبادت ہے نماز کہ کوئی بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور نماز کا وقت ہے تو اللہ کہتا ہے ایسے نہ ڈوبنا، نیت کرتے ہوئے ڈوبنا۔ جی جی جی، یعنی کسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے۔ تو کیا اسی کے لیے اللہ نے جن و انس کو بنایا ہے؟ واہ۔ اچھا، آج یہاں عزیز نے جب نے جلسہ کرایا، یہ شامیانہ کیوں لگایا؟ ہاں شاباش، سائے کے لیے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شامیانہ 1 گھنٹہ سایہ دے اور 10 گھنٹے نہ دے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مولویوں سے کہو کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ عقل کا علاج کریں۔ ایک انسان کی یہ حکمت ہے کہ جس علت کے سبب یہ لگا وہ علت پوری مجلس تک پوری ہے اور کامل ہے۔ اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، 5 وقت کی نمازیں ملا کے 1 گھنٹہ بنتا ہے، تو 1 گھنٹہ مقصد تخلیق، پورا 23 گھنٹے بغیر مقصد۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ نہیں، عبادت تو وہ ہونی چاہیے جو 24 گھنٹے ہو، جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چاہو ہو نہ چاہو تب بھی ہو۔ اور پھر دیکھو انسان کی ریاض جی تعریف پوچھنا علماء بھی جین سے کہ انسان کون ہوتا ہے، تو منطق میں یہ پڑھا ہوگا تم لوگوں نے اگر پڑھی ہے منطق کہ ابعاد ثلاثہ کا مرکب انسان ہے، یعنی جس میں 3 بود ہوں، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، 3 بود۔ تو عبادت وہی ہوگی مقصد تخلیق جس کی 3 جہتیں عبادت ہوں۔ نہیں، اب ایسا ہے میں خود نماز نہ پڑھوں اور ہر مجلس میں 15 منٹ آپ کو تبلیغ کروں نماز پڑھا کرو، میری ہو گئی؟ پچھلے خاموش ہیں شاید ان کا خیال ہے ہو گئی نہیں؟ یار تم پہ بھروسہ تھا، تم نے ایمان توڑ دیا میرا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب سارے ووٹ ہی سارے ہیں تو مان لیا نہیں ہوئی، حالانکہ تمہیں میں روز کہتا ہوں پڑھو، خود نہیں پڑھی، نہیں ہوئی، تو معلوم ہوا نماز کا ذکر کرنا عبادت نہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کا ذکر عبادت نہیں جب تک پڑھی نہ جائے۔ اچھا یہ دیکھیے، اب ایسا ہے آپ ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے، اللہ نہ کرے میں نہیں پڑھتا، آپ کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہوں کنارے پہ، میری ہو گئی؟ یار 300 میل کس سے چل کے آیا ہوں، کوئی 1 آدھ نمبر ہی دے دو مجھے۔ نہیں ہوئی میری جب تک پڑھوں نہیں، تو معلوم ہوا نماز کو دیکھنا عبادت نہیں۔ اچھا مداری صاحب ایسا ہے میں نہیں پڑھتا، اب یہاں تو میرا بھرم رکھ لینا، لیکن میرے دل میں بڑی محبت ہے نماز کے لیے بھی، نمازیوں کی بڑی محبت ہے، بے شک قرآن اٹھوا لو، نفرت نہیں، محبت کرتا ہوں نماز سے بھی، نمازیوں سے بھی، خود نہیں پڑھتا، میری ہو گئی؟ تو معلوم ہوا تیرے اندر کے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ نماز سے محبت کرنا بھی عبادت نہیں۔ تو 3
تینوں بود پورے نہیں کر سکی نماز. بس پڑھنے کی ضرورت ہے, وقت نہیں میرے پاس تشریح کا. اللہ نے خلق کیا ہے, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے. تو تلاش کر وہ کون سی عبادت ہے جس کے تینوں بود عبادت. سورہ زاریات کی آیت اتری, مقاصد الہیہ کے ترجمان کی نظریں دوڑی, وہاں کے رک گئی جہاں خیبر شکن بیٹھے تھے. رسول فرماتے ان نظر الی وجہ علی عبادہ. کہا نا النظر الی وجہ علی عبادہ, ذکر علی عبادہ, حب علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی سے محبت عبادت. یہ گھٹنا کہاں ہے میرا شرک پر والو؟ نہیں, ہر مقصر اور علی کے منکر کی گردن پر. میں نے وہ عبادت ڈھونڈ لی جس کے تینوں بود عبادت, جس کا دیکھنا بھی عبادت, جس کا ذکر بھی عبادت, جس کی محبت بھی عبادت. یا ایسی مقابلے میں عبادت لاؤ, اور اگر نہیں لا سکتے میں تیرے ابا جی سے بھی منواؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو بنایا تاکہ میری عبادت کریں. تو حقیقی ترجمہ مداری صاحب یہ ہوگا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا کہ علی کا ذکر کریں. بس میں جا رہا ہوں, ایک فیصلہ دے دو, نماز عبادت ہے یا نہیں؟ جمعے کے دن عبادت ہے اور بدھ کے دن گناہ. بولو نہیں. اچھا, روزہ عبادت ہے, ماہ رمضان میں عبادت اور آگے پیچھے گناہ. حج جب بھی کرو, ہو سکتا ہے کہ کبھی عبادت اور کبھی گناہ. نہیں نا, تو اندر کا مفتی مطمئن ہے نا کہ جو عبادت ہے وہ جب کرو, جہاں کرو, جیسے کرو. عبادت پوچھ مولویوں کی اباؤں کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑ کہ ادھر تو کہتے ہو علی کا ذکر عبادت, اگر عبادت ہے تو یہی عبادت نماز میں باطل کیوں ہو جاتی ہے؟ یا تو مل بیٹھ کے سارے عالم دعائے خیر پڑھ کے فیصلہ کرو کہ علی کا ذکر گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, پہلے میٹنگ کرو, ایک اجلاس بلا دو, اس میں یہ فتویٰ دے دو, چلو جان تو چھوٹے. وہاں لکھ دو کہ علی کا ذکر گناہ ہے, باطل ہے. اور اگر آگے پیچھے علی کا ذکر عبادت ہے تو
پھر نماز میں قاتل کیوں ہے بابا؟ ہے پھر اس میں لوگوں کو شک نماز میں ہو جائے گا، کیونکہ علی میں تو شک ہو سکتا نہیں۔ ہاں میں راضی ہوں تم سے، بس یہاں تو مداری صاحب ایک گواہی دیتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ خدا کی قسم میں تنہائی میں بیٹھ کے ہنستا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے۔ وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جیسے نشیب میں پانی گرتا ہے نا، اتنی تیزی سے تیرے امام کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور کیا کرو گے یارو اس وقت جب آنے والا آئے گا اور پھر ایک نہیں 12 گواہیاں دینی پڑیں گی؟ جی ہاں، آج کل پرسوں، بلکہ مومن ہونے کے ناطے تو یقین رکھو کہ آج ہی کعبے کی چھت پہ اذان ہونے والی ہے میرے مولا کی، اور پھر یوں ہوگا مقبول کہ جتنے مواصلاتی سسٹم ہیں سب پہ تصرف میرے مولا کا۔ آپ نے ٹیلی ویژن کھولا ہوا ہے، جیو چینل لگایا ہوا ہے آپ نے، بس ادھر جب میرے مولا کعبے کی چھت پہ کہیں گے اللہ اکبر، وہ پروگرام غائب، تصویر بھی تیرے امام کی، اذان بھی تیرے امام کی۔ جیتے رہو۔ ہاں جی ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو، ہیلو جی کیا حال ہیں؟ الحمدللہ۔ ابھی آدھا جملہ بولو گے، جو ہی کعبے کی چھت پہ اذان شروع ہوگی دونوں کے ریسیور میں اذان امام کی۔ ہاں اس طرح ہوگا۔ بس عامر ایک جملہ کہہ کر میں نے چھوڑ دی مجلس۔ اچھا جی جی جی، میں پتہ نہیں میں کتنا پڑھتا اگر مجھے بٹھایا نہ جاتا۔ بخدا یہ تو آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ مجھے تو 10 منٹ بھی پڑھنے کی کو نہیں تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پر پابندی ہے پڑھنے کی۔ اگر یہ نعرہ درد گھٹانے کے لیے ہے تو یقین کرو میرا بڑھ گیا ہے۔ دیکھو میری طرف حضور، کبھی یہ سوچا ہے یا کسی عالم سے پوچھا ہے آپ نے، اذان جو دینی ہے مولا نے، کعبے کی چھت پہ کیوں؟ اللہ، چھت پہ کیوں؟ تاکہ ذرا دور تک پہنچ جائے، اس لیے جس کی شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک آلات سائنسی پر بھی قبضہ کرتے ہوئے نشر ہو رہی ہے، اسے چند فٹ کوٹھے کی بلندی کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں راز ہے، اس میں راز ہے۔ اگر چاہ رہے ہیں میرے سامنے تو بتاؤں، اصول یہ ہے کہ جو چیز وجود میں پہلے ہوتی ہے وہی چیز ظہور میں آخری ہوتی ہے۔ اکثر احباب ایسے بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ کاشتکاری کرتے ہیں یا خود ذمہ دار ہیں یا کسان ہیں۔ گندم کا موسم ہے نا، تو یہ گندم کے پودے لگاتے ہو زمین میں، کیا کر دانا؟ اچھا، اور وہ دانا بھی چھپا دیتے ہو۔ وہ زمین کے شکم میں، دھرتی کے بطن میں دانا چھپا دیا تم نے،
تو مداری صاحب وجود میں پہلے دانا تھا، لیکن جب زمین کا سینہ شگاف ہوا تو ایک چھوٹی سی کومپل دو جڑی ہوئی پتیوں کی صورت میں، اور میرا مجمع چلا گیا ہے شاید، ایک دانا ہوتا ہے پہلے اور برابر کی دو جڑی ہوئی پتیاں پھر نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوتا ہے نا حضور، ہیں وہی کومپل بن کے وہی ساق بنتی ہے، وہی تنا بنتی ہے، وہی نڑ بنتا ہے، پھر اسی کے پتے پھیلتے ہیں، اوپر جا کے خوشہ اور سٹا لگتا ہے، اور جب وہ پکتا ہے تو جب سٹے کو مروڑتے ہو تو وہی چیز نکل آتی ہے جو تم نے بوئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور نہیں دیکھ لینا آج کے بعد، ورنہ اگلے سال مجھے یہیں پکڑ لینا۔ مداری صاحب یہ جو دانا جب زمین کا سینہ چیر کے نکلتا ہے پھر دانا بننے تک 12 منزلوں سے گزرتا ہے۔ کعبہ تعمیر کس نے کیا؟ میں اونچا سنتا ہوں، ابراہیم نے۔ کیوں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ پہلے کسی نے کیوں نہیں کیا؟ جانتے ہو سبب؟ اس لیے کہ ابراہیم سے پہلے سارے نبی تھے، ان میں امام کوئی نہیں تھا، اور اللہ کعبہ تعمیر کرانا چاہتا تھا امام سے، جزوی امام سے تعمیر کرایا، اندر کا تصرف نہیں دیا اسے۔ بس دیکھنا گفتگو میری تمام ہوئی۔ 13 رجب کی شب اللہ نے کعبے کی کھیتی میں ولایت کا بیج بویا۔ سمجھ میں آیا نہیں بات یا نہیں؟ کشت عصمت کا سینہ پھاڑ کے 2 برابر کی کومپلیں اور پتیاں نکلیں جنہیں حسن و حسین کے نام سے جانتے ہو۔ بس یہی کچھ کہنا چاہتا تھا میں کوٹ عبد المالک شارکپور شیخ پورہ لاہور والوں تم سے۔ اللہ نے تخم ولایت بویا تھا، اور یہ اصول سمجھ گئے ہونا کہ جوش ہے وجود میں پہلے ہوتی ہے، ظہور میں پھر وہی ہوتی ہے۔ 13 رجب کی رات اللہ نے یہاں کعبے کی دھرتی میں، کشت کعبہ میں، اپنے بیت اللہ کی کھیتی میں ولایت کا بیج بویا۔ یہ بڑھتے 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 جب شجر مکمل ہوگا تو کعبے کی چھت پہ پھر وہی نظر آئے گا جو بویا گیا تھا۔ جی چھت پہ اذان دینے کی اور کوئی علت نہیں جی، نظر آئے گا۔ اور پھر اس نے چونکہ جو بویا گیا وہی چھت پہ نظر آ رہا ہے تو اس لیے اس کے ظہور کے بعد ایک گواہی کافی نہیں ہوگی جی۔ ہاں کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ حقیقت قاہرہ ہے یہ، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں، جب تک 4 آنسو نہیں نکلیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے علم سننے نہیں آتی،
اللہ اکبر. بخدا میں یہی چھوڑ دیتا، لیکن مجلس کی مالکہ سے شرم آئی ہے مجھے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہ تکلیف کے باوجود تو نے فضائل تو پڑھے جو میں تم سے کروڑ گنا بہتر جانتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن تو نے میرے پرسے کا سامان نہیں کیا. ہاں تو بی بی کے پرسے کے لیے زیادہ لمبا نہیں پڑنا، بس 2-3 منٹ میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں. اور سیدو غیر سیدو ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں، تم اپنی طرف سے کوشش کرنا 2 آنسو آ جائیں، بی بی راضی ہو جائے، میری تمہاری نجات پکی ہو جائے گی. درد کی